بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پچھلے 2-3 دن سے پورے پاکستان میں اختر مینگل صاحب کا جو قومی اسمبلی سے استعفیٰ ہے اس پہ بحث و مباحثہ ہو رہا تھا، اور صرف حکومت نہیں بلکہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف کا ڈیلیگیشن بھی ان کو ملا اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنا استعفیٰ واپس لے لیں۔ لیکن اختر مینگل صاحب نے نہ صرف یہ کہ استعفیٰ واپس نہیں لیا بلکہ آج وہ پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں، اور باہر جانے کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ میں اپنا استعفیٰ واپس نہیں لے رہا، اور آخر میں وہ کہہ رہے ہیں الوداع پارلیمنٹ، شاید ہم اس وقت ملیں جب قانون کی حکمرانی قائم ہو۔ تو اختر مینگل صاحب تو پاکستان سے چلے گئے ہیں اور استعفیٰ بھی واپس نہیں لے رہے، لیکن آج حکومت اور اپوزیشن کے نمائندوں کی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں کہ اسپیکر ایاز صادق صاحب بھی موجود تھے، اور اس میٹنگ میں کچھ بلوچستان کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے۔ اس پر ہم حکومت کے اس اہم نمائندے سے بات کریں گے جو اس میٹنگ میں موجود تھے، لیکن آج ہم گفتگو کا آغاز کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں رؤوف حسن صاحب، ان سے بات کریں گے۔ رؤوف صاحب بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ دیکھیں، آج ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بہت سی اہم باتیں کی ہیں، لیکن ایک بات جو کافی اہم ہے جو میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں اور پھر سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ سنیں انہوں نے کیا کہا ہے۔ پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اور اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار۔ فوج کا ہر حکومت کے ساتھ پیشہ وارانہ اور سرکاری تعلق ہوتا ہے جس کو آئین اور قانون کے قواعد و ضوابط میں مناسب طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اگر فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے کام کرتا ہے، کسی ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے، تو پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ اچھا رؤوف حسن صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا ہے کہ فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، لیکن آپ اور آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اگر بات چیت کرنی ہے، مذاکرات کرنے ہیں، ڈائلاگ کرنا ہے تو ہم فوج ہی سے کریں گے، اسٹیبلشمنٹ سے ہی کریں گے۔ جب فوج اب بار بار کہہ رہی ہے ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، تو کیا یہ اصرار کرنا کہ ہم نے انہی سے بات کرنی ہے ان کو سیاست میں گھسیٹنے کے مترادف نہیں ہے؟ تھینک یو حامد صاحب۔ یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور ہماری کنوکشن بھی ہے کہ جو ساری طاقت اس وقت تک ہے وہ فوج کے پاس ہے، وہ ایکسرسائز کرتے ہیں اس طاقت کو، اور اس کی بہت سی مینیفیسٹیشنز ہیں جن کے میں نہیں پڑھنا چاہوں گا بیکاز وی ڈونٹ وانٹ اینی فردر کنٹروورسیز۔ حکومت نے طاقت مستعار لی ہوئی ہے ان سے، اور وہ اس کی بیسس کے اوپر جو ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہیں ملک کے وہ چلا رہی ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی سیاست میں ان کا کسی قسم کا ان کا کوئی فیوریٹس نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو یہ حقائق کے کانٹریری ہے، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کے کانٹریری ہیں۔ سب کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، باقی سب لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کیا رول ہے۔ ہاں، یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک آئیڈیل ہے جس کی طرف اگر ہم ایکچولی بڑھنا شروع کرتے ہیں، اور مہینے میں، سال میں، 2 سال میں یہ سچویشن جو ہے جس کو ہم سب اسپاؤس کر سکیں، ہم کہیں جی کہ ہاں ان کا سیاست کے ساتھ کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو وہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا، بہت ٹھیک ہوگا، اور اسی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ تحریک انصاف اپنے سیاسی معاملات طے کرنے کے لیے کہتی ہے کہ ہم نے فوج ہی سے بات چیت کرنی ہے، تو پھر فوج کی جو سیاست میں مداخلت ہے اس کا راستہ مزید ہموار ہوگا۔ یہ ایک پرسیپشن ہے، بالکل آپ بھی اس کو اس کے بارے میں بات کریں، لیکن ہمارا مقصد ان کو سیاست میں ڈریگ نہیں کرنا، بلکہ ان کو کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے اپنا رول ادا کرنے سے منسلک ہے۔ دیکھیے، ان سے بات کرنے کی جو ہماری خواہش ہے بالکل موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی بہت رابطہ کیا ہوا ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کی ایک بریک تھرو میٹنگز بھی 1-2 ہو چکی ہوئی ہیں وایا رانا ثناء اللہ صاحب، نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی۔ سو ہم اس کے ساتھ ساتھ پیرلل ٹریک کے اوپر پولیٹیکل جو فورسز جن کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ابھی تک نہیں ہوا، ان کے ساتھ بھی ہم انڈائریکٹ رابطہ تو اسٹیبلش کر چکے ہوئے ہیں، اور شاید اوور اے پیریڈ آف ٹائم اگر کوئی سبسٹینٹیو پرپوزلز آتے ہیں تو وہ پھر ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے بات چیت کی جا سکتی ہے۔ سو ہم انیمیکل نہیں ہے کہ جی ہم نے پولیٹیکل فورس، لیکن ہماری ریزرویشنز ہیں بہت اسٹرانگ ان کے بارے میں۔ انفارچونیٹلی 8 فروری کے الیکشنز کے بعد، کیونکہ جو اس وقت مینڈیٹ چوری جنہوں نے کیا، یا جن کو لیٹس پٹ اٹ دس وے مور کریکٹلی کہ مینڈیٹ چوری کر کے جن کی جھولی میں ڈالا گیا ہے، وہ اس وقت 3 پارٹیز ملک کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، اور خان صاحب کی ایک انٹینشن ہے کہ جی یا یہ ویکیٹ کر دیں اپنا مینڈیٹ تو ہم ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر لیں گے جس دن۔ لیکن جنہوں نے چوری کروائی بقول آپ کے،
ایلیگیشن ہے نا کہ مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، لیکن پی ٹی آئی ساتھ میں یہ بھی کہتی ہے کہ ان مبینہ طور پہ چوری کرنے والوں کو کسی کی حمایت بھی حاصل تھی، تو جس کی حمایت حاصل تھی اس سے آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ جی بیکاز بیسیکلی دیکھیے اس ملک کی اگر آپ الیکشن کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیجئے تو وہ آپ کے سامنے ہے، مداخلت تو ہوتی رہی ہے، کوارٹرز سے فوج کی طرف سے بھی مداخلت ہوئی ہے، اور کوئی اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ 4 ایسے مواقع آئے ہیں جب کہ فوج ڈائریکٹلی بھی انہوں نے انٹروین کر کے ٹیک اوور بھی کیا، ملک کو رول بھی کرتے رہے ہیں۔ وہ ایوب خان صاحب تھے، پھر اس کے بعد یحییٰ خان صاحب تھے، پھر ضیاء الحق صاحب تھے، اس کے بعد مشرف صاحب تھے۔ تو یہ ایک ٹریڈیشن رہی ہے ملک کی 1947 کے بعد سے ٹریڈیشن رہی ہے، یا ڈائریکٹ انٹرونشن رہی ہے یا انڈائریکٹ انٹرونشن رہی ہے۔ ہماری خواہش ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہر اس ملک سے محبت کرنے والے شہری کی خواہش ہے کہ جی فوج اپنی ڈومین میں واپس چلی جائے اور سیاستدانوں کو یہ ملک چلانے دیں، کم از کم 10 15 20 25 سال تو چلانے دیں، ان کو اپنی باریاں لینے دیں، دیکھا جائے کہ کیا ہوتا ہے۔ جمہوریت کو ایک جینون اپرچونٹی کی ضرورت ہے کامیاب ہونے کی۔ اختر مینگل کا آپ ذکر کر رہے تھے، ہم باتیں بیٹھے ہوئے، دیکھیے بلوچستان کا ایک منجھا ہوا اور ایک ماڈریٹ سیاستدان، مجھے ذاتی طور کے اوپر، کل میں ان سے 2 دفعہ ملا ہوں، پہلے ہم پی ٹی آئی کی ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے ہیں، اس کے بعد شام کو ہم اپنے اتحادی جو ہیں ان کے ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے ہیں۔ مطلب ان کے چہرے کے اوپر جو کرب تھا، جو تکلیف تھی، دیکھ کے انسان کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ جی اگر ہم ایسے لوگوں کو اپنی سیاست کے ڈومین سے نکال دیں گے تو پھر بچے گا کیا؟ ہمیں لوگوں کو واپس لانا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاستدان اپنا رول ادا کریں۔ لیکن اختر مینگل صاحب نے نہ آپ کی بات سنی نہ حکومت کی بات سنی، کیا وہ آپ دونوں کو ایک ہی جیسا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے ہم سے بھی گلا کیا، حامد صاحب، بڑا فرینکلی بات کرنے والا ہوں، انہوں نے ہم سے بھی، جب کل ہم صبح گئے ہیں پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن گئے تو انہوں نے ہم سے بھی گلا کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ کی حکومت جب بنی تھی، جب میں آپ کا اتحادی تھا، اس وقت آپ نے 2 کمیٹیاں بنائی تھیں کہ یہ بلوچستان کے مسائل کو حل کرے گی، اور کہتے ہیں جی کہ جتنی دیر میں اتحادی رہا اس کی ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی۔ تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن انہوں نے ہم سے بھی گلا کیا، اور یہ جو ان کا فیصلہ ہے یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کیونکہ ان کے چہرے سے درد پڑا جاتا تھا، وہ سامنے نظر آ رہا تھا۔ تو مطلب میں کہوں گا کہ جی پولیٹیکل جو پاکستان کی ایلیٹ ہے وہ پوری ایک تمام ایلیٹ کی حیثیت سے رسپانسبل ہے جو بلوچستان کی سچویشن بنی ہوئی ہے، اور جو پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی انفارچونیٹلی نظر آ رہا ہے کہ جی کچھ فشرز کریٹ ہو رہے ہیں، وہ نہیں ہونے چاہیے، وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اب یہ بتائیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف کچھ وعدہ معاف گواہ تیار ہو گئے ہیں، بلکہ کل تو قومی اسمبلی کے فلور آف دی ہاؤس پہ حنیف باجی صاحب نے کہہ دیا کہ ہم معافی مانگو ورنہ تو تیار ہو جائیں کہ ملٹری کورٹ میں آپ کا ٹرائل ہوگا۔ تو کوئی آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ کون وعدہ معاف گواہ تیار ہو گئے ہیں؟ پہلے تو میں کہوں گا کہ حنیف عباسی صاحب کو ایک پولیٹیشین کی حیثیت سے اس قسم کی سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے، میں صرف اتنا ہی کہوں گا اور نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر ہم اس قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے رہیں گے تو حالات اور دگرگوں ہوتے رہیں گے اور خراب ہوتے رہیں گے۔ لیکن ہماری جو انفارمیشن ہے اس سلسلے میں، وہ جو سوشل میڈیا اسپیکولیشن ہے وہاں بھی ہو رہا ہے، کچھ مطلب کچھ ان کے منسٹر صاحبان ہیں انہوں نے بھی شیئر کیا ہے، وہ جو ایک آرمی جنرل ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی وساطت سے یہ کیس، یہ ان کی وساطت سے یہ کیس آگے بڑھے گا۔ میری ذاتی رائے ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا، یہ میری ذاتی رائے ہے، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا، اینڈ آئی ہوپ کہ یہ نہ ہو، کیونکہ اگر یہ ٹریڈیشن سیٹ ہو گئی، ایک بھٹو کو ابھی اب ہم اوور کم نہیں کر سکیں سر، بے نظیر کو اوور کم نہیں کر سکیں، یہ ملک اور شہادتوں کو سسٹین نہیں کر سکتا، یہ بہت کمزور ملک ہو چکا ہوا ہے۔ اچھا، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو جنرل فیض صاحب کے حوالے سے آج ہلکا سا ذکر کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں، تو ان کے بارے میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے تھے، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں وہ سیاست میں مداخلت کر رہے تھے، تو کین یو کنفرم کہ ان کا تحریک انصاف کے ساتھ کسی لیول پہ کوئی رابطہ تھا؟ جتنا میں سمجھ پایا ہوں آج کی پریس کانفرنس کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی، میرا خیال ان کا ریفرنس جو تھا وہ سیف سٹی پروجیکٹ کی طرف تھا، اس میں انہوں نے نام لے کے بھی کہا ہے۔ میں اس میں یہ جو ریڈ نہیں کر سکا، بالکل بہت سارے لوگ جو تھے پی ٹی آئی کے، دیکھیے مثلا میری ان کے ساتھ جب میں ایس اے پی ایم تھا تو ایک اسٹریٹجک کمیونیکیشن ونگ کریٹ کیا گیا تھا اس وقت، جو کہ جو پاکستان کی پالیسیز کو فارمولیٹ کرنے میں ایک ایڈوائزری رول پلے کرتا تھا۔ خان صاحب اس کو پریزائڈ کرتے تھے، اس میں چیف انتظامی اسٹاف ہوا کرتے تھے، ڈی جی آئی ایس پی آر ہوا کرتا تھا اور ڈی جی آئی ایس آئی ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے میں میری ان کے ساتھ الیکس ہوئی تھی، اور وہی ایک کبھی شاذ و نادر کوئی
2 مہینے میں 3 مہینے میں ہاؤ آر یو, ٹھیک ہو, سب ٹھیک ہے, سارا کچھ دیٹ کائنڈ آف. لیکن آئی انڈرسٹینڈ کہ کچھ اور لوگ بھی پی ٹی آئی کے تھے جن کے ان کے ساتھ انٹریکشن تھا. وہ کس نوعیت کا تھا فرینکلی, انٹریکشن تھا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی. ہاں دیکھیے جی, جن کے ساتھ دوستی ہوتی ہے وہ یہ تو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے تو آپ ان کے ساتھ آپ تعلق توڑ لیں. تو وہ تعلق تو جاری رہتے ہیں, جو تعلق ہوتے ہیں وہ جاری. آپ کے ساتھ تھا کہ نہیں تھا ریٹائرمنٹ کے بعد؟ الیک سلیک کی حد تک جی. آپ کی طبیعت کیسی ہے, ٹھیک ہے, فائن, دیٹس آل. ان کے پاس ہے بھی, میرا وہ فون لیا گیا تھا, اس میں سے وہ پتہ ہے آپ کو انہوں نے لیک آؤٹ بھی کر دی تھی ساری جو میرے ان کے ساتھ کانورسیشن تھی. دیٹ آئی تھاٹ واز ویری ویری انپروفیشنل. لیکن ٹھیک ہے, پھر ایسے کام ہوتے ہیں, اس میں دیکھ لیجیے جو کچھ ہے. اچھا, اب ایک سوال جو ہے میں اس لیے آپ سے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے الزام لگایا اور یہاں پہ بیٹھ کے الزام لگایا اور اس کی تردید آپ کی پارٹی کی طرف سے کی گئی, لیکن اگر آپ خود وضاحت کر دیں. عطاء اللہ تارڑ صاحب جو انفارمیشن منسٹر ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں جی کہ رؤوف حسن صاحب جو ہیں وہ پارٹی سے 7.5 لاکھ روپیہ مہینہ تنخواہ لیتے ہیں. ذاتی طور پہ مجھے تو بطور ایک سٹیزن کے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن کیا واقعی یہ اتنی اچھی روایت قائم کر دی ہے تحریک انصاف نے کہ ان کے پاس جو سیکٹری انفارمیشن ہوتا ہے اس کو وہ 7.5 لاکھ روپیہ پر منتھ دیتے ہیں؟ میں لاسٹ آپ کے پروگرام میں آیا تھا تو آپ کے یہ سوال کا جواب میں نے دیا تھا, آج پھر دے دیتا ہوں. بالکل ٹوٹلی غلط ہے. اچھا, ٹوٹلی غلط ہے. لیکن یہ ساری روایت موجود ہے آپ کے ویسٹرن ڈیموکریسی میں جہاں ایکچولی وہاں پروفیشنلز کو ہائر کیا جاتا ہے, اور یہ 5-7 لاکھ کی بات نہیں ہوتی, وہ لاکھوں. مجھے بھی پتا ہے کہ پاکستان میں بھی کچھ پولیٹیکل پارٹیز, ایک پیپلز پارٹی کی ایک روایت ہے سر, مجھے پتا ہے اس کا. ٹھیک ہے نا, آپ کو پتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا مجھے ذاتی طور اس میں یہ کوئی جرم نہیں ہے, نہ ہی یہ کوئی انپروفیشنل بات ہے. اگر لینا ہوتا تو وہ اوپنلی بندہ کہتا ہے, لیکن آپ نہیں لیتے, کوئی سیلری نہیں لیتا. آپ نہیں لیتے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ یہ جو ایک کنٹروورسی چل رہی ہے جی کہ پہلے خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک جلسہ جو ہے وہ ملتوی کروا دیا اور اب 8 ستمبر کا جلسہ ہے, اس کے لیے ایڈمنسٹریشن نے اجازت دے دی ہے, سنجانی میں اجازت دے دی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بھی واپس ہو جائے. تو اس جلسے کے بارے میں پارٹی کی کیا پالیسی ہے؟ اس جلسے کے بارے میں پالیسی یہ, اس میں جانا پڑے گا جی ان محرکات میں جس کی وجہ سے 22 اگست کا جلسہ جو ہے وہ پوسٹ پون کیا گیا تھا. یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انیشیٹو لیا گیا تھا کیونکہ اسی دن 22 اگست کو یہاں آپ کو پتہ ہے جب مذہبی جماعتوں کا بھی گٹھ ہو رہا تھا, اور انہوں نے جو ہم سے شیئر کیا تھا کہ جی ہو سکتا ہے کہ کوئی وائلنس ہو, تو ہم نہیں چاہتے کہ ایگریویشن ہو اس وائلنس کی, بیکاز آپ کا بھی جلسہ ہوگا. تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی علی امین گنڈاپور صاحب کو کہ جی آپ یہ جلسہ جو ہے آگے کر دیجئے, اور ساتھ ہی انہوں نے ہمیں 8 سپٹمبر کے لیے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ بھی اسی وقت دے دیا تھا. لیکن علی امین گنڈاپور صاحب نے ان کو کہا تھا, میں ساری بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی یہ بس یہ اس بات کے اوپر فیصلہ تو ایک ہی شخص کر سکتا ہے اور وہ اڈیالہ میں ہوتا ہے. سو اڈیالہ جیل کے دروازے صبح 7 بجے کھولے گئے تھے اور سواتی صاحب اور گور صاحب گئے تھے. ریلکٹنٹلی خان صاحب نے مانا تھا 8 ستمبر کو. آج ہمیں ان رائٹنگ اس جلسے کی جگہ کی بھی اجازت مل گئی ہے. سو دس از اے ویری میجر اسٹیپ فارورڈ سنجانی چوک کے اوپر. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جلسہ جو ہے, کیونکہ اس میں اسٹیبلشمنٹ خود بھی انوالوڈ ہے, تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ جلسہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے. انہوں نے نہیں, وہ تو ہوگا نا جس دن ہوگا جلسہ, کیونکہ ابھی ہم ایڈمنسٹریشن سے کچھ امید کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور تنگ کریں گے, لیکن آئی ہوپ ناٹ. آپ کو یہ خدشہ کیوں ہے کہ ایڈمنسٹریشن تنگ کرے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کی پالیسی کچھ اور ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی اور ہے؟ دیکھیے پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہمارے ساتھ کرتی رہی ہے, پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے, اس کے علاوہ باقی صوبوں میں بھی جو کچھ ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. فرینکلی ہم پتہ نہیں درجنوں ہم اپلیکیشنس دے چکے ہوئے ہیں جلسے کرنے کی, ایک بھی اپلیکیشن قبول نہیں ہوئی ہے. تو اب ہمارا جب اپروچ ہے وہ چینج ہوا ہے کہ جی اب آبجیکشن, ہمیں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ملے یا نہ ملے, ہم نے اپنا جو شیڈیول کل میں نے یہ اناؤنس کیا ہے اس کے مطابق ہم نے جلسے کرنے ہیں. اینڈ آئی ہوپ اینڈ پرے یہ پیسفل جلسہ ہوگا. آئی ہوپ اینڈ پرے کہ میرا خیال کچھ 1-2 اچھی اسٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں فلور آف دا پارلیمنٹ کے اوپر, تو میں ان کو اپلاڈ کرتا ہوں. اچھا, آج ایک پارلیمنٹ میں اپر ہاؤس سینٹ سے ایک بل منظور ہو گیا جو کہ قومی اسمبلی میں بھی آئے گا, اور عرفان صدیقی صاحب نے یہ بل پیش کیا ہے. اور یہ اسلام آباد میں جو جلسے جلوس ہیں اس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر بغیر اجازت کے جلسہ کیا جائے گا تو 3 سال قید کی سزا ہوگی اور اس کے بعد وہ ہو سکتی ہے. عرفان صدیقی صاحب کی ذرا رائے سن لیتے ہیں, پھر رؤوف حسن صاحب سے بات کرتے ہیں. Bill to regulate the holding of public assemblies at certain places in Islamabad. It has nothing to do with any jalsa. آپ دیکھیں شہر اس وقت بھی پنجرا بنا ہوا, ہم پتہ نہیں کتنے چکر لگا کے یہاں پہنچتے ہیں. اگر 25 لوگ جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو 25 لاکھ بھی تو بچتے ہیں نا. ان کے بھی کوئی حقوق ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کے حقوق مسخ ہوتے رہتے ہیں. Those who are in favor of the motion may say aye. I think the ayes have it, the motion is adopted. اچھا رؤوف حسن صاحب, یہ آج ایک بل منظور ہو گیا ہے, یہ پہلا سٹیپ ہے. اس کے بعد یہ قومی اسمبلی سے بھی
اس کو منظور کیا جائے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی قانون سازی جو ہے یہ اسلام آباد شہر کے لیے بڑی اچھی ہے؟ انتہائی ڈیمیجنگ ہے یہ پولیٹیکل پروسیس کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہے. دیکھیے جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آپ اس قسم کے بلز پاس کرا کے یا اس قسم کے قوانین بنا کے نہیں روک سکتے. ٹھیک ہے, آپ اسی شہر میں, جب کہ ہمیں اجازت نہیں تھی ڈی چوک میں آنے کی, اسی شہر میں آپ نے دیکھا کہ کتنی دفعہ مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر براجمان ہوئی ہیں, ان کو نہیں روکا گیا. جماعت اسلامی کو نہیں روکا گیا, تحریک نفاذ کیا TLP کو نہیں روکا گیا, وہ بھی بیٹھے رہے ہیں. سو ڈسکرمنیشن تو ہے. دوسری بات ہے کہ یہ 3 سال یا 3 سال کی قید یا 10 سال کی قید وغیرہ فرینکلی ڈٹر نہیں کر سکتے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو. جب لوگ ڈٹرمنٹ ہوتے ہیں تو وہ ہوتا ہے. یہ لوگ یہ اس قسم کے بل اپنی موت خود مر جاتے ہیں, اور یہ کرنا نہیں چاہیے. خاص کر جن صاحب نے یہ پیش کیا ہے وہ تو الفاظ کے سوداگر بھی ہیں اور وہ بیچتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ سوچ لیتے اس بل کو پیش کرنے سے پہلے, ہوموجینٹی کریٹ کریں. اگر آپ ایک سیاسی کلچر کو فروغ دینے میں یہ بل جو ہے یہ مدد نہیں دے گا. تو سیاسی کلچر کو فروغ دینے کے لیے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کے جو جائز چیزیں ہیں, جائز مطالبات ہیں, ان کو مان کے آگے بڑھنا پڑے گا. اور یہی انفیکٹ اس کا فقدان ہے جس کی وجہ سے آج ایک کانفرنٹیشن کی سچویشن کریٹ ہوئی. بہت بہت شکریہ رؤف حسن صاحب. اور نے زور دیا ہے کہ یہ جس قسم کے بل منظور کیے جا رہے ہیں اسلام آباد میں, جلسے جلوس جو ہیں اس پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ آپ ایڈمنسٹریشن کی مرضی کے خلاف کوئی جلسہ جلوس نہیں کر سکتے. کہہ رہے ہیں مل جل کے بات کرنی چاہیے. تو آج اسپیکر صاحب کے دفتر میں حکومت اور اپوزیشن کے رہنماؤں کی ایک میٹنگ ہوئی ہے. اس میٹنگ میں کیا کہانی ہے, اس کی اندرونی کہانی کیا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے حنیف عباسی صاحب سے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اور اب ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی حنیف عباسی صاحب سے, جو آج اسپیکر کے دفتر میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہونے والی ایک اہم ملاقات میں موجود تھے. ان سے پوچھیں گے کہ اس ملاقات میں کیا فیصلہ ہوا. اور کل عباسی صاحب نے قومی اسمبلی میں فلور آف دی ہاؤس پہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ تحریک انصاف والے جو ہیں ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں. تو کوشش کریں گے عباسی صاحب ہمیں بتائیں کہ وعدہ معاف گواہ کون کون ہے اور کہاں کہاں پہ ہے, کب سامنے آئے گا. بہت شکریہ عباسی صاحب. پہلے تو یہ بتائیں کہ جو آج کافی عرصے کے بعد حکومت اور اپوزیشن کے رہنماؤں کی ایک ملاقات ہوئی ہے, اس میں آپ بھی شریک تھے, تو وہ ملاقات کا کیا نتیجہ نکلا؟ دیکھیں اس میں ہماری طرف سے اسپیکر صاحب رانا ثناء اللہ صاحب, میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, اور ادھر سے اسد کیسر صاحب تھے, اور بیرسٹر گوہر صاحب تھے, اور حامد صاحب تھے, حامد رضا صاحب, ڈاکٹر حامد رضا صاحبزادہ حامد رضا. کہنے سے مراد یہ کہ جو بیسک ایشو تھا وہ بلوچستان تھا, اور بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, اور اس کے اندر صورتحال کو کم از کم پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے کس طریقے سے, تاکہ لوگ وہ جہاں ان کی جو محرومی ہے اگر یہاں ڈسکس ہو جائیں اور وہ ایڈریس ہو جائیں تو بلوچستان کے لوگوں کا کسی حد تک تو ہم خاطر خواہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی روشنی نکال سکتے ہیں اس ساری صورتحال میں. تو اس حوالے سے وہ میٹنگ تھی ہماری, اور اس میں یہ طے ہوا کہ ہم آنے والے ویک میں جو ہے ہم ایک ڈیبیٹ رکھیں گے بلوچستان کے اوپر, اور ہو سکتا ہے کہ ان کیمرہ ہم جو ہے ایک سیشن بھی کریں اس کے اوپر. ان کیمرہ اگر آپ کریں گے تو زیادہ فائدہ مند ہوگا آپ کے لیے؟ نہیں, ہم ڈیبیٹ جو ہے وہ تو پبلکلی کریں گے, لیکن ان کیمرہ کے بہت سے فائدے بھی ہوتے ہیں. اچھا, لیکن عباسی صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب اور دوسری طرف سے تحریک انصاف کے اسد کیسر صاحب, دونوں اپنے اپنے ڈیلیگیشن لے کے اختر مینگل صاحب کے پاس گئے کہ آپ اپنا استعفیٰ واپس لے لیں. اختر مینگل صاحب نے استعفیٰ واپس نہیں لیا, بلکہ آج وہ پاکستان سے ہی چلے گئے ہیں, اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں استعفیٰ واپس نہیں لے رہا. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اختر مینگل صاحب تو استعفیٰ واپس نہیں لے رہے, کہیں کوئی مزید بلوچستان کے سیاستدان تو یہ پارلیمانی سیاست چھوڑنے کا اعلان نہیں کرنے والے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ میر صاحب, آپ کو نا بلوچستان کے حوالے سے, اس کی صورتحال کے حوالے سے میرے سے بہت زیادہ علم ہے, لیکن میں آپ کو چھوٹی سی گزارش ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے کروں گی. یہ 2-3 وزرائے اعلیٰ چھوڑ کے اس سے پہلے جتنے لوگ تھے آپ کو پتہ ہے سردار ہی تھے. یعنی وہ اگر گورنر تھا تو سردار تھا, اگر وزیر اعلیٰ تھا تو سردار تھا. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, میری ہسٹری کو ٹھیک کر لیجئے گا. آپ کی ہسٹری کو میں ذرا ٹھیک کر دیتا ہوں کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ 16 مہینے کے وزیر اعلیٰ تھے, ان کے والد صاحب عطاء اللہ مینگل صاحب صرف 9 مہینے کے وزیر اعلیٰ تھے. بھجن تھے نا,
تو تھے نا، میں آپ کی نواب بھٹی بھی تھے. میں کہتا ہوں جس کی بھی نواب حکومت بھٹی تھی صاحب صرف چند سر، اگر میرا مہینے کے تھے. بھائی جان میرا صرف آپ سنیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب زہری صاحب بھی تھے. میری بات سنیں. زہری صاحب آپ کی پارٹی میں جی میں جو بات کرنے لگا ذرا اس کو ذرا میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ سرداروں کی حکومت تھی. انہوں نے جان بوجھ کے نہ کالجز بننے دیے، نہ یونیورسٹی بننے دی، یہ بات پینے کا غلط کریں پانی نا دیا. بھائی صاحب نہیں اس طرح نہ کریں، مجھے بات نہیں دیکھیں نا، آپ اگر غلط بات کر رہے ہیں کہ سردار عطا اللہ مینگل نے فلور آف دی ہاؤس پہ انہوں نے 1972 میں سرداری نظام کے خاتمے کی قرارداد پیش کی، خود ایک سردار نے. ٹھیک ہے. تو اس سردار کو اگر آپ غلط کہہ رہے ہیں تو پھر ہسٹری کو ذرا درست کر لیں. نہیں میں سردار اپنا جو اختر مینگل ان کی بات ہی نہیں کر رہا، میں سرداروں کی بات کر رہا ہوں. میں پھر کروں گا دوبارہ. ان کی حکومت تھی، پینے کا صاف پانی نہیں ملا بلوچوں کو. اچھا. یونیورسٹی نہیں ملی، کالج نہیں ملی، محرومیاں بڑھتی گئیں بہت زیادہ بڑھیں. اور لیکن اپنی جو ان کی محرومیاں تھی وہ دور ہو گئیں تمام سرداروں کی. کسی نے کراچی میں بنگلو بنا لیا، کسی نے اسلام آباد میں، کسی نے لاہور میں بنا لیا. اچھا اس کا اس وقت حکمران ہے بلوچستان کے، ان سب کے اسلام آباد میں بنگلے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میری بات کو ذرا میں اس کو کنکلوڈ کروں گا تو آپ کہیں گے تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں. اب ان کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے. اچھا. سب کے. میں تو اختر مینگل صاحب کے آخری وقت تک آپ میرا خیال ہے انفارمیشن دے رہے تھے کہ وہ استعفیٰ دیے بغیر، واپس لیے بغیر وہ دبئی چلے گئے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوٹ آئیں. اور ہمارا آپ کی آج کی باتیں سننے کے بعد تو کبھی نہیں آئیں گے. نہیں نہ آئیں میری باتیں سننے کے بعد مجھے کوئی. لیکن میں تو اب دیکھیں نا، میں کچھ بات تو کروں گا نا جو حقائق پہ مبنی ہے. اسی وجہ سے تو وہ محرومیاں دوسروں نے فائدہ اٹھایا. ہمارے جو اندیکھے دشمن ہیں انہوں نے اربوں ڈالر انویسٹ کر دیے ہیں بلوچستان کے اندر. اس پہ مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے. اب ان سرداروں کے نیچے سے کھسک گئی ہے پوری کی پوری زمین. اب یہ چلی گئی ہے جیسے اپنا لیڈر لیس کراؤڈ ہوتا ہے نا، اس طرح لیڈر لیس وہاں پہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر 2-3 ایشوز ہیں جن کو مطلب کہ ہمیں ایڈریس کرنا ہے. ہمیں مسنگ پرسن کو بھی ایڈریس کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم ان کو ایڈریس نہیں کر سکتے، ان کو کرنا ہے. پھر ہم نے جو فیسلٹیز ہیں ان کو جو نہیں مل رہی، جو اگر ہم ان کو نوکری نہیں دیں گے، اگر ہم ان کے ریسورسز کے اوپر قابض ہو جائیں گے تو دشمن جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کرے گا. اور یہ بات جو ہے ISPR نے بھی کہی ہے کہ یہ وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے دشمن، اور دشمن کا کام ہے. دشمن کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تم یہ کام نہ کرو. کیسے کہ نہ کرے؟ وہ تو جس میں اس میں آپ کے پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی بات ہوگی تو وہ یہ بات کرے گا. اچھا، اب یہ بتائیں کہ کل جو آپ نے اسمبلی میں ایک بڑی اہم بات کی تھی، اصل میں تو ہم نے آپ کو اس کے لیے بلایا تھا. چلیں کوئی بات تو وہ ریپیٹ کر دیں جی جو آپ نے کل اسمبلی میں کہا. یا میر صاحب جو میں نے کہا ہے اس کو تو میں آن کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے پھانسی کی کال کوٹری میں بھی آن کیا. میموری کو ذرا ریفریش کر دیں. ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی ملٹری کورٹ بھی ہے. تو آپ کہتے ہیں 9 مئی کی ویژولز لے کے آئیں. اندھے ہیں. آپ نے حملہ کیا ہے پلاننگ کے تحت. آپ کے خلاف وعدہ معاف گواہ تیار ہو گئے ہیں. وہ وعدہ معاف گواہ تیار ہوئے ہیں آپ کے خلاف. اتنے بڑے بڑے ایویڈنس ہیں آپ کے خلاف کہ آپ کا بچنا ناممکن ہے. ابھی بھی موقع ہے، معافی مانگے. میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. پرائم منسٹر کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ جا کے معافی دلاتا ہوں. بانی PTI کو سزا ہو جاتی ہے ملٹری کورٹ سے. ویسے میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو کیا کریں گے؟ ملک کو آگ لگا دیں گے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ وعدہ معاف گواہ واقعی تیار ہو گئے ہیں. DG ISPR نے تو نہیں بتائی یہ بات. میر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کے پس منظر میں چلے جائیں بات یہ کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے بات کی، اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے دیکھیں میں تو اپنی پارٹی کا ایک معمولی سا کارکن ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں پاکستانی بھی ہوں. آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، سارے ہیں. 25 کروڑ عوام پاکستانی ہیں. میں تو یہاں بیٹھ کے کسی کو ملک دشمن کہہ ہی نہیں سکتا. انہوں نے کھڑے ہو کے جو گفتگو کی، وہ گفتگو ٹوٹل انسٹیٹیوشن پہ حملہ آور ہونے والی تھی. میں 2-3 باتیں کرتا. حجوج مجوج کہا گیا، ویگو ڈالے کہا گیا، پھر کہا گیا KGB کہا. بہت مطلب انہوں نے کوئی بات کی نہیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، KPK کے اندر لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال ہے. اس کے اوپر میں نے جو ریئیکٹ کیا نا، وہ میں نے کسی کے کہنے پہ نہیں کیا، کیونکہ میں تو کوئی تقریر تو میں کر چکا تھا صبح جس میں نے کہا کہ وزراء نہیں آتے ہیں. میں نے تو جو حق بات IPPs کے اوپر میں نے بات کی وہ تو میں اپنی بات کر چکا تھا. جب انہوں نے یہ بات کی تو میں کھڑا ہو گیا، اور جو میرے پاس انفارمیشن تھی، میں انفارمیشن کی بنیاد پہ میں نے کسی پہ الزامات نہیں لگائے. جو دل کی باتیں تھیں وہ نکل گئیں. آپ کی انفارمیشن یہ ہے کہ میں بتا دیتا ہوں کہ PTI کے خلاف وعدہ معاف گواہ تیار ہو. میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی DG ISPR نے بات کی اپنے انسٹیٹیوشن کے متعلق، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس لیے
کہ بھی میں کون ہوتا ہوں کہ میں بیٹھ کر یہاں پہ یہ کہوں کہ نہیں جی میں تو اس سے آگے بات کروں گا. لیکن جو میرے پاس علم ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی آئی سے جو چیف ہو اور اس کو وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہوں تو پہلے سب سے پہلے انہیں اپنے جسٹیفائی کرنے اپنے انسٹیٹیوشن کو کہ ہم نے یہ گرفتاری کی ہے, کیوں کی ہے. وہاں پہ ایویڈنس اکٹھا ہوا ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ حاضر ڈیوٹی ریٹائرڈ لوگ انسٹیٹیوشن کے وہ وہاں پہ اپنے بیانات ریکارڈ کروا چکے ہیں یا وہاں پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن کے لوگ حاضر سروس بھی اور ریٹائر بھی. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن میں سے لوگ ہیں. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں جو اس بات پہ تیار ہیں کہ ہاں جی کہ یہ 9 مئی کی سازش کہاں اور کیسے تیار ہوئی. پی ٹی آئی کے لوگ ابھی بھی پی ٹی آئی میں یہ جو بات جی ابھی بھی پی ٹی آئی کا حصہ ابھی بھی پی ٹی آئی کا حصہ. اچھا دیکھیں نا ابھی بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہے. اور جو بات میں نے اور کی کہ 99 ناموں کے نیچے آپ کھڑے ہو کے کوئی بندہ کہہ دیں کہ آپ کے ڈائریکٹ رابطے نہیں ہیں. رابطے ہیں نا, اسی بنیاد پہ جلسہ آپ نے ملتوی کیا. جو میں اپنی تو اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ رابطے بھی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ بانی پی ٹی آئی باہر آئے. اس لیے نہیں چاہتا کہ وہ جب باہر آئے گا تو ان کے سیاست ختم ہو جائے گی. اور دوسری بات وہ آ نہیں سکتے. اس لیے آ نہیں سکتے کہ کھرا ان کی طرف جاتا ہے. کھرا ان کی طرف جاتا ہے. جتنے بیانات قلم بند ہوئے ہیں, جتنی سٹیٹمنٹس آئی ہیں, وہ ساری کی ساری, کیونکہ یہ میں آپ کو 10 دفعہ کہہ چکا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے کہ یہ 9 مئی ایک دن میں نہیں ہوا تھا. یہ 1 سال کی پلاننگ تھی جس کے اندر ڈرٹی ہیری سے لے کے یہاں پہ جانور یہاں پہ کہا گیا, یہاں پہ میر جعفر میر صادق کہا گیا. وہ نواز شریف کے خلاف نہیں تھا, وہ میرے خلاف نہیں تھا, یا کسی ہمارے شہباز شریف کے خلاف نہیں تھی پوری کمپین 1 سال کی. اور پھر پلاننگ کے تحت کوئی نہ کوئی تھا جو اندر سے تھا جس نے کہا جی اندر سے بھی نکلیں گے لوگ, باہر سے بھی اتنے کروڑ آ جائیں گے تو پھر ہم جو ہیں وہ 10 سال کے لیے. کس نے کہا تھا؟ ٹھہریں, چلے میں نام نہیں لیتا. خود مجھے ایک بندے نے, راوی نے بات بتائی جو موجود تھا, جس کو بلا کر ایک شخص نے کہا جو شاید آپ اندر بھی ہیں. اس نے کہا جی کہ میں اگلے 5 سال جو ہے چیف آف آرمی سٹاف ہوں اور اگلے 10 سال تک عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم ہے. یہ مجھے جنرل فیض کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی, یہ مجھے خود اس شخص نے بتایا جس کو بلا کر کہا گیا. ٹھیک ہے جی. کہنے سے مراد یہ تو یہ 9 مئی کو وہ جو اضطراب تھا. دیکھیں میرے پاس موبائل ہے نا جی, تو میرا خیال ہے امیر صاحب یہ 20-30 سال سے یہی نمبر, جب سے 30 سال ہوئے ہیں یا جو بھی, تو یہی نمبر میں اور آپ میرے درمیان. میں کبھی دوسرا نمبر نہیں رکھتا کہ وہ پاگل ہوں. مجھے غلط فہمی ہے کہ میں 4 نمبر اپنے رکھ کر اور میں کہوں جی میں بچا ہوا ہوں جی, میری بات کوئی نہ سن لے. کیسے سن لے گا؟ تو اگر آپ چور نہیں ہیں, آپ کی داڑھی میں تنکا نہیں ہے, تو ہمیں 3-3 4-4 نمبر. اب آخر میں علی مین گنڈا پور صاحب نے بھی ایک بات کی ہے جی جلسے کے حوالے سے, ذرا اس پہ بھی ریاکشن لے لیتے ہیں علی صاحب کا. جلسہ جو پچھلی دفعہ کینسل ہوا ہے, عمران خان صاحب نے خود پیغام بھجوا کر جلسے کو کینسل کیا ہے. اور اب اگر کوئی بھی پیغام مجھے کوئی بھی دیتا ہے, کہیں سے بھی دیتا ہے جلسے کے حوالے سے, تو اس پیغام میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی. جلسہ ہوگا. اگر اپنی بات سے NOC سے مکر بھی گئے تو پھر میں بذات خود ایک NOC ہوں اور میں دکھاؤں گا آپ کو کہ NOC کیا ہوتی ہے اور جلسہ کیسے ہوگا. تو 8 ستمبر کو تو جلسہ ہوگا. اچھا میری بات سنیں میر صاحب, یقین مانے مجھے یہ طریقے نہیں آتے. میں تو جس کے خلاف ہو جاؤں نا, اگر فرض کیا میں کل میں آج جہاں ہوں نا صدق کے دل سے ہوں, کل نہیں ہوں گا نا تو نہیں ہوں نا. مجھے یہ ڈرامے نہیں آتے. یعنی یہ سب سے بڑا بندہ جی, یہ جو KPK کے چیف منسٹر صاحب ہیں, میں عزت کے ساتھ نام لوں گا, یہ سب سے زیادہ رابطے میں ہے, سب سے زیادہ یہ رابطے میں, اور انہی کے ذریعے رابطے ہیں. اور وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جناب صاحب عمران خان نے خود کہا تھا جلسہ. اچھا خود کیوں کہا تھا, کیوں ملتوی کریں, وجہ بتائیں نا. صبح 7 بجے جا کے کیوں ملتوی کروایا, کون گیا؟ میں تو نام لے دیتا ہوں, اعظم سواتی صاحب رابطے میں ہیں. ٹھیک ہے سر, علی امین گنڈا پور صاحب رابطے میں ہیں. نہیں, لیکن جو DG ISPR نے آج کہا کہ فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے اور ہم کسی سیاسی جماعت کو نہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں نہ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. بالکل یہ بات کو میں تسلیم کرتا ہوں, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا ہے نا کہ ہم کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, اس کو اسسٹ بھی کرتے ہیں. مطلب دہشت گردی کے اوپر وہ بریف کرتے ہیں آ کے. SIFC جو بنا ہوا ہے اس کے اندر وہ اکانومی کے اندر اپنا انپٹ دیتے ہیں, تو اس لیے وہ اسسٹ بھی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ حنیف بھائی صاحب. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم آزاد کشمیر کے وزیر انوار الحق صاحب سے بات کریں گے. ان سے پوچھیں گے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اور اب ہم بات کریں گے وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب چودھری انوار الحق صاحب سے.
کل انہوں نے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جو ایک اہم ترین بات بتائی وہ یہ تھی کہ ایک 2005-2006 میں آزاد کشمیر میں ایک منصوبہ شروع ہوا تھا، رٹھوا ہریام برج کی تکمیل کا منصوبہ تھا، جس کے بنیادی مقصد تھا ڈڈیال اور میرپور کو آپس میں ملانا، اور اس پہ کافی پیسے خرچ ہو چکے تھے، منصوبہ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا تھا۔ اب وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب نے بتایا کہ اس کے لیے ایکنک نے 9 ارب 23 کروڑ 95 لاکھ روپے کی منظوری دے دی ہے، تقریباً یہ 9.25 ارب روپیہ بنتا ہے۔ تو عام خیال یہ ہے، جو چودھری انوار الحق صاحب کے ناقدین ہیں یا ان کے مخالفین ہیں، ان کا خیال ہے کہ وہ بڑے کمزور وزیر اعظم ہیں، لیکن انہوں نے اس اتنے پرانے منصوبے کے لیے اتنی بھاری رقم ایکنک سے کیسے لی، اس پہ ان سے بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ چودھری انوار الحق صاحب۔ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے کہ یہ رٹھوا ہریام برج کا منصوبہ جو ہے یہ کب شروع ہوا، اس کی کیا اہمیت ہے، اور اب ایکنک نے جو رقم منظور کر دیا ہے تو کیا یہ منصوبہ جلدی تکمیل اس کی ہو جائے گی یا مزید 5-6 سال لگ جائیں گے؟ شکریہ امیر صاحب۔ اس طرح ہے کہ 2003 میں منگلا ڈیم اپ ریزنگ کا ایگریمنٹ ہوا، جس کے مطابق منگلا ڈیم کو ریز کیا جانا مطلوب تھا۔ اس میں گورنمنٹ آف آزاد کشمیر اور وابڈا کے درمیان ایگریمنٹس میں 3-4 چیزیں بڑی میجر چیزیں تھیں۔ ایک یہ رٹھوا ہریام کا پل تعمیر ہونا تھا، ایک ڈڈیال کو وایا دھان گلی پل پنجاب سے کنیکٹ کرنا تھا، اور اس کے بعد ہم نے جو ڈسپلیس لوگ ہونے تھے، چونکہ دوسری دفعہ یہ ڈیم ریز ہوا تو پورے کے پورے گاؤں قبرستان سب وہ پانی کی نظر ہوئے، تو ہم نے نئی جو ہیں وہ کالونیز آباد کرنی تھیں، نئے ہیملٹس بنانے تھے وہ، اور یہ سارا ایگریمنٹ کا حصہ تھا۔ انفارچونیٹلی ہیملٹس پہ بھی اچھا خاصا کام ہوا، لیکن وہ بھی ابھی ان میں بھی کام ہونا باقی ہے، لیکن تقریباً 75-80% ہو چکا ہے۔ جو دھان گلی پل تھا وہ بھی اپنی تعمیر کی مدت کے مطابق بن گیا۔ یہ جو رٹھوا ہریام پل تھا، اس نے میرپور کو اسلام گڑھ ایک ہمارا قصبہ ہے اس سے ملانا تھا، اور اس سے ڈڈیال کوٹلی کے لوگوں کا سفر خاصا کم ہو سکتا تھا۔ پرابلم ہمارے ملک میں ایک ہی المیہ ہے کہ شفافیت پہ شاید یقین ہمارا کم ہوتا جاتا ہے، تو اس میں میگا کرپشن سکینڈلز آئے، کچھ چیزیں احتساب میں چلی گئیں، پھر یہ لٹیگیشن شروع ہو گئی، پھر یہ بس ایک ناسور بنتا چلا گیا، اور گزشتہ 17-18 سال سے صرف 160 میٹر سپین، اور یہ معاملہ اس لیے بھی زیادہ ہائی لائٹ ہوتا رہا کہ یہ جس دوسرے پل جہاں جا کے اختتام پذیر ہو رہا ہے وہ ٹاؤن اسلام گڑھ 90% وہ جو لوگ ہیں وہ برٹش پاکستانی ہیں، تو یہ ایک اس حوالے سے ایک اس کی انٹرنیشنل حیثیت بھی اختیار یہ کر گیا۔ تو جب میں تقریباً 16 ماہ قبل پرائم منسٹر بنا تو 3 ڈیڈ پروجیکٹس تھے جن پہ میں نے فوکس کیا۔ ایک یہ تھا، ایک آؤٹ آف اسکول چلڈرن تھا آزاد کشمیر کا، اور تیسرا پروجیکٹ تھا ہمارا جاگراں، جس پہ 49 میگا واٹ بجلی بننی تھی۔ یہ تینوں ڈیڈ پروجیکٹس تھے جن پہ اربوں روپیہ خرچ ہو چکا تھا۔ آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جاگراں 95% کمپلیٹ ہو گیا۔ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے اس کو CDWP نے ایک دفعہ پھر ہم پہ اعتماد کیا، وہ 7.25 ارب کا پروجیکٹ کل پاس ہوا، اور یہ ایکنک ہے اس نے کل 9 ارب کا جو تھا یہ پروجیکٹ رٹھوا ہریام کا، اس میں سے 4 ارب تقریباً سپینڈ ہو چکا ہے، اور 5 ارب جو ہے وہ ابھی سپینڈ ہونا ہے، اور یہ G2G ایگریمنٹ کے تحت گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے یہ حوالے کر دیا FWO کے۔ اب پانی اترنے کا انتظار ہے، اور جو پل کے دونوں سائڈیں ہیں جو آلریڈی کنسٹرکٹڈ ہیں ان پہ تعمیر شروع ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ اگلے 3-4 ہفتوں 5 ہفتوں میں اس پل پہ تعمیر کا کام شروع ہو جائے گا، اور اپنے مطلوبہ ٹائم کے اندر یہ الحمدللہ یہ جو اسکینڈلس چیز ایک ہمارے لیے ہماری جان کا روگ بنی ہوئی تھی، اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ جی میر صاحب، یہ آپ نے برٹش پاکستانی جو ہیں جن کی فیملیز جو ہیں وہ بڑی تعداد میں ان علاقوں میں آباد ہیں، ان کے لیے آپ نے بڑی اچھی خبر سنائی ہے۔ اب آپ سے اس منصوبے کے حوالے سے بات کی ہے تو ذرا یہ بھی بتا دیں کہ مارچ 2024 میں، یعنی کہ چند مہینے پہلے، راجہ فاروق حیدر صاحب ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا جی کہ چودھری انوار کے خلاف ہم تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں، نمبر بھی پورا ہو گیا، لیکن کافی عرصہ گزر گیا ہے، تحریک عدم اعتماد نہیں آئی۔ تو کیا آپ نے جو اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے معاملات کو ٹھیک کر لیا ہے، یا واقعی ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے امیر صاحب۔ میں ایسا خوش قسمت وزیر اعظم ہوں کہ جس کا گزشتہ 16 سال کا جو پیریڈ ہے اس میں کوئی میرا خیال ہے 1600 مرتبہ عدم اعتماد کی خواہش کی گئی ہے۔ قصور یہ ہے کہ شاید میں پرائم منسٹر کلب سے نہیں ہوں، ایک عام سیاسی کارکن ہوں، اور مجھے بددیانتی اور کرپشن سے شدید نفرت ہے، اور سٹیٹس کو کا میں سب سے بڑا ناقد رہا ہوں۔ تو میری خواہش اور کوشش یہی ہے
کہ ایک عام سیاسی کارکن جو ہے جس سے یہ اقتدار کے جو منازل تھیں اس کو طے کرنا اس کے لیے خواب بن گیا تھا. اگر آپ پولیٹیکل سسٹم کو دیکھیں جہاں سے ہم جمہور کا لفظ لے کے آئے ہیں, مہذب ممالک جن کو آپ آج کل کہتے ہیں, لیکن اب وہ بھی مہذب نہیں رہے یہ فلسطین کے حالات دیکھتے ہوئے, لیکن جمہوری قدریں جہاں سے ہم لے کے آئے ہیں, ہم صرف وہ ڈیموکریسی کا ورڈ لے آئے ہیں. ہم نے اپنی رویے بدلے, نہ ہم نے عادتیں بدلی, نہ ہم اکاؤنٹیبلٹی پہ یقین رکھتے ہیں, اور نہ پبلک کے ٹیکسز کو پبلک پر واپس خرچ کرنے پر یقین رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے حکومت اور حکومت کے درمیان, شہریوں کے درمیان خلیج پیدا ہوتی جا رہی ہے. تو جب آپ اسٹیٹس کو توڑتے ہیں تو جو بھی مافیاز ہیں, جو بھی مافیاز کو پروٹیکٹ کرنے والے میرے دوست ہیں, میں کسی کا نام نہیں لیتا, ان سب کو پھر پرابلم پیدا ہوتی ہے, معاشرے میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے. اور جب بھی آپ جسم سے ناسور کو دور کرتے ہیں, سرجیکل انٹرونشنز کرتے ہیں, تو پھر ہی جان بچتی ہے, لیکن وقتی طور پر تو درد محسوس کرنا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خلاف تحریکت میں اعتماد نہیں آ رہی؟ سر عدم اعتماد جو ہے وہ تو جمہوریت کا حسن ہے. میں نے تو اسمبلی میں متعدد مرتبہ کہا کہ میں وہ واحد سیاسی کارکن ہوں جس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک دائر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اتنے جمہوری رویوں پر میں یقین رکھتا ہوں کہ 27 ممبران نے اسمبلی کو بٹھا کے چائے پلائیں, اس کے بعد مجھے مطلع کریں اور مجھ سے مستعفی ہونے کا میں اعلان کروں گا اور گھر جاؤں گا. اقتدار سے چمٹنا میری خواہش نہیں تھی, اسٹیٹس کو توڑنا میری خواہش تھی. الحمدللہ 90% سے اوپر توڑ دیا, جس کی ریاست کے عوام گواہ ہیں. چلیں, بہت بہت شکریہ چودھری انوار الحق صاحب سے. ہم نے زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی, پھر کسی دن کریں گے. انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ آزاد کشمیر میں ایک پرائم منسٹر کلب ہے, اور پہلی دفعہ آزاد کشمیر کا جو وزیر اعظم ہے اس کلب سے باہر سے آ گیا ہے, اور اس لیے اس کو ہٹانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے, لیکن ابھی کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی. ناظرین, ہم چودھری انوار الحق صاحب سے کسی دن تفصیلی انٹرویو کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.